نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاہنے والا، ان کا سچا امتی بنایا۔ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ ہم زندگی بھر اگر اس فضل و احسان کا شکر گزار ہو کر کے اپنی زندگی کے وقت کو گزاریں تب بھی اس کے شکر گزاری کا حق صحیح معنوں میں ادا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت والے بندوں میں ہمارا شمار فرمایا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور آپ کی تعریف و توصیف کو بیان کرنے سننے سنانے والوں میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہزاروں مخلوق جو ہمارے تصور میں ہیں اس سے سوا، جو ہمارے تصور سے باہر جو ان گنت مخلوق ہے، نہ جانے کتنی مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور سب میں بہترین مخلوق، سب میں بہترین ہستی جسے خدا نے بنا کر کے پیدا فرمایا وہ اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ انبیاء تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ بندے ہیں، اور ان انبیاء میں سب سے عظیم ہستی سرور انبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی مبارک ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفعت کی ان منزلوں پر سرفراز فرمایا کہ جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تمثیل صرف اجمالاً اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، امام سیوطی علیہ رحمت و رضوان نے اسے روایت فرمایا ہے، ارشاد ہے کہ خلقت الخلق لأعرفهم کرامتک ومنزلتک عندی لولاک لما خلقت الدنیا، اور بعض روایتوں میں لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، بعض روایتوں میں لولاک لما خلقت الجنہ وغیرہ ذالک کے الفاظ مبارکہ کے آئے ہیں، وغیرہ ذالک الفاظ مبارکہ کے ساتھ احادیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم و معنی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان و اقدس کے اظہار کے لیے، آپ کے شان اور آپ کے بیان کے اظہار کے لیے، آپ کی عظمت کے بیان کے اظہار کے لیے، آپ کی بلند بالا مرتبت کے اظہار کے لیے، آپ کی رفعت شان کے اظہار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو، ساری مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ یہ فرما رہا ہے کہ حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود ہی نہ ہوتا، اگر آپ کو پیدا ہی نہ کیا جانا ہوتا تو پھر کائنات کے کسی شے کو پیدا ہی نہیں فرمایا جاتا۔ کائنات کے تمام چیزوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہر شے کو جو کائنات کی پیدا فرمایا ہے، تمام عالم کو جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اس پیدا فرمائے جانے کا اصل مقصد کیا ہے کہ لوگ ساری کائنات دیکھ لیں کہ اللہ کے حبیب کا کتنا بلند و بالا مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ خلقت الخلق لأعرفهم کرامتک ومنزلتک عندی، میں نے ساری مخلوق کو اسی لیے پیدا فرمایا تاکہ آپ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا میرے نزدیک ہے وہ بتایا جا سکے، وہ انہیں متعارف کرایا جا سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں، اب رہی بات کہ ہم اگر احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضیلت والی کوئی حدیث ہم بیان فرماتے ہیں، کوئی شان والی حدیث ہم بیان فرماتے ہیں، بالخصوص وہ احادیث مبارکہ جن سے ہم اپنے معمولات اہل سنت جو ہوتے ہیں، جیسے میلاد منانا وغیرہ، اس طریقے کے امور کا ثبوت جن احادیث سے ہم لیتے ہیں، ان احادیث پر لوگ سرے سے یا تو منکر ہو جاتے ہیں یا کلام کر جاتے ہیں، یا ان احادیث مبارکہ کے اندر ادھر ادھر کے اپنی فکر کے جو کیڑے ان کے فکروں میں ہوتے ہیں
وہ الفاظ کے ذریعے ان احادیث پر معاذ اللہ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے بیان کرنے کے لیے دلیل طلب کرنا ہی سب سے بڑی بے وقوفی کی دلیل ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کا بیان کرنا دلیل کے ساتھ اگر ہے، تب پھر ان کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے، اس کا کیا مطلب و معنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہستی کی عزت کو، شان و عظمت کو، ان کی تکریم کو بلند فرما دیا، اب اس کے بلند فرمائے جانے کا ذکر کرنا اور ان کی شان و عظمت کے بیان کرنا، یہ کیسے دلیل کا محتاج رہے گا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے بیان کرنے کے لیے، آپ کی تعریف و توصیف کے بیان کرنے کے لیے ہمیں دلیل ہوگی تبھی ہم بیان کریں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں کوئی حاجت ہی نہیں ہے دلیل کی، بس سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ وہ خدا کے محبوب ہیں، وہ خدا کے پیغمبر ہیں، وہ خدا کے آخری رسول ہیں، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور احادیث مبارکہ کو جب بیان کیا جاتا ہے تو کبھی سند کے اعتبار سے، تو کبھی متن کے اعتبار سے، کبھی مفہوم کے اعتبار سے، کبھی معنی کے اعتبار سے، الگ الگ طریقے سے گفتگو کر کے لوگوں کے ذہن و فکر کو خراب کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ حالانکہ ان کی کم عقلی ہے، کج فہمی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ان بری بولیوں سے لوگوں کے ذہن و فکر خراب ہو جائیں گے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے دور ہو جائیں گے۔ معاذ اللہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو مومن ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے، نہ اسے اپنی جان کی پرواہ ہوگی، نہ اسے اپنے مال کی پرواہ ہوگی، نہ اسے کسی چیز کی پرواہ ہوگی تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی شان و عظمت کے بیان کی اسے پرواہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ لوگوں پر، مومنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا۔ اب سوچنے کی باتیں دیکھیے، آج اس آیت مبارکہ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم تمام اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھیجے جانے پر خوشی کا اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بے شک الحمدللہ ہم لوگ خوشی کا اہتمام کرتے ہیں۔ خوشی کا جو چیز مل جاتی ہے وہ احسان والی چیز ہوتی ہے، انعام والی چیز ہوتی ہے کہ پریشانی والی چیز ہوتی ہے؟ انعام والی چیز ہوتی ہے، احسان والی چیز ہوتی ہے۔ انسان کو جب کسی چیز کا احسان ملتا ہے تبھی وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، کچھ انعام ملتا ہے تبھی وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ انعام بھی ایسا جو اس کی توقع سے بڑا انعام ہے، اس کی سوچ سے بڑا انعام ہے، اس کے تصور سے بڑا انعام ہے۔ جب ایسا انعام مل رہا ہے تو انسان کی خوشیوں کا بھی حال کیا ہوگا؟ تصور سے زیادہ خوشیوں کا اظہار ہوگا۔ جتنا کسی انعام کے ملنے پر انسان سوچ کر کے رکھا ہوگا کہ بھائی مجھے یہ انعام ملے گا تو میں اتنی خوشی کا اظہار کروں گا، میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا۔ انسان کی سوچ ایک مخصوص اور محدود انعام کے لیے جو خاص شکل میں، خاص دائرے میں ہوگا، وہ اسی طور پر اس کی عقل کام کرتی ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ ایسا انعام ہے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبران جو آئے ان میں سے ہر پیغمبر اور ہر پیغمبر کی امت نے یہی تمنا کی کہ رب ذوالجلال مجھے تیرے آخری نبی کی امتی بنا کر کے پیدا کر۔ تو 14 صدیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں آنا ہمارے لیے مقرر فرما دیا ہے۔ تو اس سے پہلے کے جتنی صدیاں گزری ہیں، اس سے پہلے کے جتنے ماہ و سال گزرے ہیں، اس سے پہلے کے جتنے مومن گزرے ہیں، ہر مومن کی تمنا یہی ہوا کرتی تھی جو اللہ کی کتاب کا علم جس کے پاس آ جاتا تھا اور جس کو پتہ چل جاتا تھا کہ میرے محبوب، میرے آخری نبی کا کیا مقام و مرتبہ ہے، خدا نے جب ان کو بیان فرمایا ہے، کسی پیغمبر پر نازل کیے جانے والی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں رسول اللہ کی شان کو بیان نہ کیا گیا ہو، کوئی صحیفہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان نہ کیا گیا ہو۔ جب ان لوگوں کو ان شان و عظمت کا پتہ چلا تبھی تو انہوں نے تمنا کی کہ ہمیں اس نبی کی امتی بنا۔ جب ان کو پتہ چلا اس نبی کی شان کیا ہوگی، اس نبی کی امت کی کیا شان ہوگی، تبھی تو ہر زمانے کے لوگوں نے تمنا کی تھی کہ رب ذوالجلال ہمیں تیرے
آخری نبی کی امتی بنا کر کے پیدا فرما۔ یہ جب نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے تو یہ نعمت ہمارے تصور سے بڑی ہے۔ ہزاروں برس جن لوگوں نے تمنائیں کی مگر انہیں وہ نعمت میسر نہیں آئے، ہزاروں برس کی تمناؤں کے باوجود بھی انہیں وہ نعمت نہیں ملی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر طلب کے، بغیر تمنا کے، بغیر آرزو کے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرما دیا۔ یہ اس کا ایسا انعام ہے جو ہماری طلب سے سوا ہے، یعنی ہماری مانگ سے بڑھ کر کے اس نے ہمیں انعام عطا فرمایا ہے۔ جب رب ذوالجلال ہمیں اتنا بڑا انعام عطا فرمایا ہے تو اتنی بڑی نعمت اس کے حبیب آخری نبی ہمیں ہمارے نبی بنا کر کے ہمیں عطا فرمایا ہے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب آپ فرما دے اللہ کے فضل ملنے پر، اللہ کی رحمت ملنے پر خوب خوشیوں کا اہتمام کرو، اور یہ تمہیں مال جمع کر کے رکھنے سے زیادہ مال خرچ کرنے میں زیادہ فائدہ ہے۔ تم خوشیوں کا اہتمام مال کو خرچ کر کے بھی کیا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت مبارکہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ دنیا میں کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان اس کے حبیب کی ذات سے بڑا کوئی فضل و احسان نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس کے حبیب عطا فرمایا، انہی کے صدقے میں ہمیں وحدانیت کا پتہ چلا، انہی کے صدقے میں ہمیں خدا کی ذات کا پتہ چلا، انہی کے صدقے میں ہمیں خدا کی معرفت حاصل ہوئی، انہی کے صدقے میں ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میسر ہوا، انہی کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ جو کچھ ملا ہے انہی کے صدقے میں ملا ہے، تو جو فضل ہے ہر سب سے سوا فضل جو بنایا خدا نے اس کے حبیب کو بنایا، ہر فضل سے بڑا فضل اس کے حبیب کو خدا نے بنایا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان انعام ہے، اعلان ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو رحمت بنایا ہے، احسان بنایا ہے، انعام بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ احسان کے، فضل کے، انعام کے ملنے پر، خدا کی رحمت کے ملنے پر خوشیوں کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اور الحمدللہ آج اہل سنت وہی طریقے پر عمل کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اس کے نبی عطا فرمایا، رحمت للعالمین عطا فرمایا ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے اس کا اظہار کیسے فرمایا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں پر اللہ نے انعام فرمایا۔ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے سب کے لیے انعام نہیں فرمایا، انعام تو مومنوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مومن ہیں، ان کو انعام مان کر کے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ وہ بھی لوگ ہیں دنیا میں جو انعام بھی نہیں سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، وہ لوگ خوشیوں کا اہتمام نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کیا ہے، وہ تو ایک عام سی چیز ہے، وہ تو ایک عام سی ہستی ہے۔ معاذ اللہ، عام سی ہستی وہ کیسے ہو سکتی ہے جبکہ خدا رب ذوالجلال حدیث قدسی میں اظہار فرما رہا ہے، اے میرے حبیب آپ کی شان و عظمت کو بتانے ہی کے لیے سب کچھ میں نے پیدا فرمایا۔ جن کی شان و عظمت کے بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ پیدا فرمایا ہے، تو اس نبی کی شان کتنی ہوگی کہ جس کو شان والا خدا نے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے حبیب کو سب سے اولا و اعلیٰ بنایا ہے، سب سے عرفہ و اعلیٰ بنایا ہے، ایسا بنایا ہے کہ ان جیسا کسی کو خدا نے بنایا ہی نہیں ہے۔ علماء اولیاء صلحاء نے فرمایا ہے لا يمكن الثناء كما كان حقه، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثنا، ان کی تعریف جیسا کہ اس کا حق ہے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی القصہ مختصر، ہاں ہماری زبانیں بس یہی کہنے سے ہیں کہ ہمارے لیے تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم یہی کہہ دیں کہ رب ذوالجلال کی بعد اگر کسی کا شان و مرتبہ، کسی کا مقام و مرتبہ، کسی کی شان و عظمت ہے تو ہمارے آقا و مولا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم تعریف کیا بیان کریں؟ ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو تک مکمل نہیں پہچانا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کو، ہمارے زمانے کے اولیاء کی ہم تعریف بیان نہیں فرما سکتے ہیں۔ ان سے بڑے درجے کے اولیاء کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، پھر ان سے بڑے درجے کے اولیاء کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، پھر سرور اولیاء غوث اعظم کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، پھر ان سے بڑوں کا پھر حضرت امام حسن امام حسین کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، مولا علی کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ جب ہم ان حضرات کے مقام و مرتبے کا ہی صحیح معنوں میں ہمیں ادراک نہیں ہے تو پھر وہ ذات جس کے متعلق سے اللہ کے رسول خود نے بیان فرمایا ہے لا یعرف حقیقت الا ربی، فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو ان حقیقت
وہ ایسی حقیقت خدا نے بنایا ہے، وہ ایسی ہستی خدا نے بنایا ہے، حقیقی معنوں میں خدا ہی اسے بہتر جانتا ہے، خدا ہی اسے بہتر جانتا ہے۔ اس کا بیان تو سب صاف ہو چکا۔ ہم اتنا نہیں جان سکتے جتنا خدا انہیں جانتا ہے، ہم اتنا انہیں پہچان نہیں سکتے جتنا خلفائے راشدین انہیں پہچانتے ہیں، ہم اتنا انہیں پہچان نہیں سکتے جتنا صحابہ و اہل بیت پہچانتے ہیں، جتنا ان کو اولیاء پہچانتے ہیں ہم اتنا نہیں پہچان سکتے ہیں۔ ہمارے قاصر ذہن کے اعتبار سے، ہماری قاصر سمجھ کے اعتبار سے جو ہمارے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں جو ان کا مقام و مرتبہ بیان ہوا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ان کا مقام و مرتبہ ہوا ہے، اولیاء صالحین نے جو اپنے کشف و ادراک سے جن کے مقام و مرتبے کو پہچانا ہے، ان کے بیان کردہ فرمودات کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا مقام ہوگا، ایسا مقام ہوگا، مگر یہ ہمارے سارے اندازے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اس سے بھی بلند و بالا مقام رب ذوالجلال نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ ہمارے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ خدا نے ہمیں اس کا حبیب عطا فرمایا ہے، ان کے امتی خدا نے ہمیں بنایا ہے، اور ہم پر انعام فرمایا ہے کہ انعام جسے انعام لگتا ہے اسی کے لیے انعام ہوگا، دوسروں کے لیے انعام کیا ہوگا؟ تمام عالم میں کہا گیا سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، کہ دنیا میں سب کوئی خوشی منا رہا تھا۔ تاریخ ولادت کے مبارک موقع کے متعلق سے تاریخ میں روایت ملتی ہے کہ جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس وقت پر تمام عالم کے اندر خوشیوں کا اظہار ہو رہا تھا، ہر ہستی خوشی کا اظہار کر رہے تھے، ہر ذرہ خوشی سے مچلتا نظر آ رہا تھا، تمام عالم میں ایک نور سا پھیلا نظر آ رہا تھا۔ اس وقت پر اگر کوئی غمگین تھا، اس وقت پر اگر کوئی افسوس کر رہا تھا، اس وقت پر اگر کوئی دھاڑے مار مار کر کے رو رہا تھا تو وہ ابلیس تھا جو رو رہا تھا۔ ابلیس دنیا میں 2 مرتبہ سب سے زیادہ رویا، ابلیس دنیا میں 2 مرتبہ سب سے زیادہ رویا ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ابلیس نے پھر کبھی رونا ہی نہیں ہوا ہے، اس کو ابلیس رویا ہی نہیں ہے۔ ابلیس 2 مرتبہ بہت زیادہ رویا ہے۔ ایک مرتبہ جب اسے فخرج فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، جو اللہ نے فرمایا اے ابلیس تو نکل جا جنت سے اور تو مردود ہے، پھٹکارا ہوا ہے، قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار و لعنت برس رہی ہوگی۔ جب اسے جنت سے نکال کر کے پھینک دیا گیا اس وقت پر وہ رویا تھا، اور اس کے بعد اگر رویا ہے تو رحمت للعالمین کے پیدا ہونے پر وہ رویا۔ تو وہ رو رو کر کے تھک گیا، اس کے رونے کا بلوہ آج کل کے لوگوں کے زبانی نکل رہا ہے کہ بھئی نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ابلیس بھی اس وقت پر رویا تھا۔ کیوں رویا تھا؟ کبھی مشرق میں رسول اللہ کی عظمت کا چرچا سنایا جا رہا ہے، کبھی مغرب میں رسول اللہ کی عظمت کا چرچا سنایا جا رہا ہے، کبھی شمال میں تو کبھی جنوب میں، کبھی زمین میں، کبھی سمندروں کے گہرائیوں میں، کبھی آسمانوں کی بلندی میں فرشتے رسول اللہ کو لے کر کے جا رہے ہیں، ان کے چہرے کے نورانیت کو دکھا رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں لوگوں دیکھو یہ خدا کے محبوب آخری نبی دنیا میں تشریف لا چکے، لوگوں دیکھو یہ خدا کے نبی آخری محبوب دنیا میں تشریف لا چکے۔ ان کی عظمتوں کو بیان کیا جا رہا تھا، ان کی رفعتوں کو بیان کیا جا رہا تھا۔ اس وقت پر ابلیس رو رو کے پریشان ہو رہا تھا۔ اور آج بھی ہم رسول اللہ کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں، آج بھی ہم رسول اللہ کی شان اقدس کو بیان کرتے ہیں، آج بھی ہم رسول اللہ کی رفعت کو بیان کرتے ہیں، ان کی شان حبیبی کو بیان کرتے ہیں، اور بالخصوص ان کی شان شفاعت کو، شان کریمی کو بیان کرتے ہیں۔ تو آج اس ابلیس کے چیلوں کے دلوں میں پریشانی پیدا ہو جاتی ہے، حیران ہو جاتے ہیں بھئی ایسا کیوں بیان کر رہے ہیں، ایسا کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ہم اپنا تھوڑی بیان کر رہے ہیں، ہم تو وہی بتا رہے ہیں جو خدا نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ اپنے گھر کی تھوڑی تعریف ہو رہی ہے نا، اپنے آپ کی کوئی تعریف ہو رہی، تعریف اس کی ہو رہی ہے جسے تعریف کے قابل خدا نے بنایا، تعریف کے قابل جس ہستی کو خدا نے بنایا، اس کے حبیب کو خدا نے بنایا ہے، تو جسے لائق تعریف خدا نے بنایا ہے، جسے لائق تعظیم خدا نے بنایا ہے، جسے لائق تکریم خدا نے بنایا ہے، انہی کی تکریم بیان ہو رہی ہے، انہی کی تعظیم بیان ہو رہی ہے، انہی کی توقیر بیان ہو رہی ہے، اور کسی کی نہیں۔ جس کو خدا نے شان والا بنایا اسی شان والے نبی کی شان کو بیان کیا جاتا۔ یہی وہ چیز ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک کے ہر پیغمبر پر جن کی شان و عظمت کا اظہار کیا گیا ہے، ہر پیغمبر پر جو وحی کا نزول ہوا ان میں رسول اللہ کی شان کا بیان ہوتا رہا۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ بیان خدا فرما رہا ہے، اس پیغام کو لے کر کے آنے والے سید الملائکہ جبرائیل امین ہے، اور پیغام کو مخلوق میں پھیلانے والے انبیاء اکرام کی ہستیاں ہیں، جو یہ مقام ہے جب انبیاء اکرام نے ہمارے آقا کی شان بیان فرمائی
فرمائی ہے، جب حضرت جبرائیل امین نے بیان فرمایا ہے، رب ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے، تو آج ہمیں بیان کرنا کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ آج ہم بیان کریں تو کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ آج ہم ان کی شان و عظمت کا اظہار کریں تو کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ پتہ یہی چلتا ہے کہ خوشی اس کے لیے ہے، انعام اس کے لیے ہے جو ایمان والا ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر انعام فرمایا۔ ایمان والے ہی ان کو شان و عظمت اور ان کو فضل و احسان جانتے ہیں۔ ابلیس کہاں ایمان والا ہے؟ ابلیس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، ان کے شان میں بے ادبی کرنے والا، خدا کا دشمن ہے، خدا کے فرمان کو نہیں ماننے والا، اوروں کو بھٹکانے والا ہے، جہنم کا کندا بنانے والا ہے۔ اسے تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف کسی کو نہیں ہوئی، نہ جبرائیل امین کو تکلیف ہوئی، نہ میکائیل علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، نہ حضرت اسرافیل کو، نہ حضرت اسرائیل کو، نہ کسی فرشتے کو تکلیف ہوئی، کسی کو تکلیف ہوئی نہیں ہے۔ کبھی زمین روشن ہو رہی ہے، کبھی آسمان روشن ہو رہا ہے، کبھی مشرق و مغرب کے اندر روشنی پھیل رہی ہے، تو کبھی سمندر کے گہرائیوں کے اندر، اتاہ گہرائیوں کا اندر نور مصطفیٰ کی جھلکیں نظر آ رہی ہیں، نور مصطفیٰ کی روشنی نظر آ رہی ہے۔ تکلیف کسی کو نہیں ہو رہی ہے، شان مصطفیٰ کے بیان سے صرف ابلیس کو تکلیف ہو رہی تھی اس زمانے میں، اور آج بھی ابلیس کے چاہنے والوں کو یا ابلیس کے اتباع کرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور خوشیاں تو اس زمانے میں ساری مخلوق نے منایا تھا، اور آج بھی الحمدللہ ایمان والوں کے لیے خوشیوں ہی کا موقع ہے کہ ہم نبی کی شان بیان کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو، تم پر اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے تمہیں نبی عطا فرمایا ہے، تمہارے درمیان اس کے پیغمبر کو بھیجا ہے۔ یعنی انعام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھیجا جانا ہمارے لیے انعام ہے، اور ہمیں ان کا امتی بنایا جانا یہ ہمارے لیے بڑا انعام ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہستی سے جڑے انعامات کا اظہار کرنا، اور خود اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت بنا کر کے بھیجا۔ قرآن میں اس کا بیان فرما دیا، قرآن کا ایک ایک حرف نہ گھٹا سکا جا سکتا ہے، نہ بڑھایا جا سکتا ہے، نہ گھٹایا جا سکتا ہے۔ جب ہر حرف صحیح ہے تو ہر حرف کے بیان کے متعلق بھی سوچنا چاہیے۔ خدا فرما رہا ہے، خدا نے تمہیں جو انعام فرمایا، جو احسان فرمایا، جو رحمت عطا فرمائی، اس پر خوب خوشیوں کا اظہار کرو۔ تو رسول اللہ سے بڑی کوئی رحمت بھی ہے جو ہمیں ملی ہے؟ اس سے بڑی کوئی رحمت ہی نہیں ہے۔ تمام کائنات میں سب سے بڑی رحمت خدا نے جسے بنایا، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ جب وہ رحمت ہمیں ملی ہے تو کیوں خوشیوں کا اظہار نہ کیا جائے، کیوں خوشیوں کا اہتمام نہ کیا جائے؟ مومنوں کے لیے تو انعام ہے، خوشیوں کا اظہار ہے، مومنوں کے لیے تو سب کچھ ہے۔ جو مومن نہیں ہے، جو خوشی نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے ایمان کی طرف سوچ کر کے دیکھے، دل کے گہرائیوں میں جھانک کر کے دیکھے کہ میرے دل میں کس کا جلوہ، کس کا بسیرا بسا ہوا ہے، کہیں شیطان کا مکر و فریب تو نہیں بسا ہوا ہے؟ رحمت للعالمین کے رحمت کے جلوے کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین کے عظمت کے نور والے یہ ہمارے دل کی روشنی کیوں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے؟ ایمانی حلاوت و حرارت کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ وہ اپنے دل کو دیکھے، وہ اپنے آپ کی اصلاح کرے کہ ہم کیوں پریشان ہیں، ہمیں کیوں خوشی نہیں ہو رہی ہے۔ پتہ چل جائے گا کہ خوشی نہ ہونے کا سبب اصل کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان جس کے پاس ہے اسے خوشی ضرور ہونے والی ہے، مومن کو خوشی ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر انعام فرمایا۔ اذ بعث فیہم رسولا، ان کے درمیان اپنے حبیب کو بھیجا، اپنے رسول کو بھیجا، مومنوں پر انعام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما سکتا ہے لقد من اللہ علی الناس، فرما سکتا تھا لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا، یہ فرما سکتا تھا رب ذوالجلال، مگر اللہ نے مومنوں پر انعام کا اظہار فرما دیا۔ پتہ چلا کہ انعام ماننے والوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے، جو نہیں مانتے ہیں وہ اپنی عاقبت برباد کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم انعام مانتے ہیں، اور جو رسول اللہ کو انعام مانتے ہیں وہ مومن ہوں گے، کیونکہ اللہ نے انہیں مومن بیان فرما دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم رسول اللہ کو انعام مانتے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ نے مومن بنایا ہے، اور انعام ہے رسول اللہ کیونکہ اللہ نے مومنوں ہی کے لیے انعام بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے حبیب کو چاہنے والا بنایا۔ ہمیں ان کی محبت میں اور ان کی شان و عظمت کے بیان میں اپنی طاقت بھر جتنا ہم سے ہو سکے خوشیوں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، خوب ان کے ذکر کا، خوب ان کے شان کے بیان کا اہتمام ہونا چاہیے، سنانا چاہیے۔ ہم اپنے نوجوان نسلوں کو، ہم اپنے بچوں کو اگر اپنے نبی کی زندگی، اپنے نبی کی سیرت ہی ہم نہیں بتائیں گے تو ان کی زندگی کیسے ہوگی؟ وہی کوئی بھیڑ کے پیچھے، تو کوئی کسی اور کے پیچھے، تو کوئی کسی اور کے پیچھے بھاگتا نظر آ رہا ہوگا۔ اخلاق و کردار برباد ہو جائیں گے، اعمال و اخلاق برباد ہو جائیں گے، ہمارا کوئی وجود باقی نہیں بچے گا۔ ہمارا وجود باقی رہے گا تو ایک ہی چیز سے باقی رہے گا، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سے باقی رہے گا۔ ان کی محبت ہے تو ہمارا وجود ہے، اگر ان کی محبت نہیں تو ہمارا کوئی وجود باقی نہیں بچے گا۔ اس محبت کو ان تک کے پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
ذکر کا اور سننے سنانے کا بالخصوص خوب اہتمام کریں. جہاں بھی مجلس ذکر مصطفیٰ ہو، جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر، ان کے سچے چاہنے والے، ان کے سچے دیوانے کرنے والے ہوں گے، ان محفلوں میں ضرور جائیں اور ذکر مصطفیٰ، شان مصطفیٰ سن کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے گھر والوں کے اور اپنے بیوی بچوں کے انعام کے تازہ کرنے کا سبب بنتے چلے جائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. پروردگار ہمیں صحیح بولنے، صحیح سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہم سے جو کچھ بھی غلطی ہوئی اسے معاف فرما. پروردگار ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے دلوں میں تیرے حبیب کی سچی محبت عطا فرما. دنیا و آخرت میں ہمیں سچی کامیابی عطا فرما. پروردگار ہمیں تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خوب ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرما. خوب شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرما. سننے کی توفیق عطا فرما. سنانے کی توفیق عطا فرما. ایمان پر خاتمہ فرما. جو ظالم حکومتیں، ظالم طاقتیں، ظالم حکمران مسلمانوں کے دشمن ہیں، مولا سب کو نیست و نابود فرما. مولا مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما، مسلمانوں کے لیے چین و سکون عطا فرما، کامیابی عطا فرما، فتح و نصرت عطا فرما. جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما. خاتمہ بالخیر عطا فرما. دنیا سے جب بھی جانا ہو تو ہمیں ایمان پر جانا نصیب فرما. ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو قیامت تک کے ہر قسم کی بد اخلاقی، بد کرداری، بد اعمالی، بد عقیدگی، کفر، شرک، ضلالت، گمراہی سے محفوظ فرما. ایمان و اخلاق و کردار کی سلامتی، تیرے حبیب کی محبت کے ساتھ دنیا میں جینا، دنیا سے جانا نصیب فرما. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلق نور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.